دوسرا سلاطین باب نمبر 12۔ یہودا کا بادشاہ یوآس 7 سال کا تھا جب تخت نشین ہوا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہ یاہو کی حکومت کے 7ویں سال میں یہودا کا بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اس کی حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ اس کی ماں زبیہ بیرسبا کے رہنے والی تھی۔ جب تک یہویدا اس کی رہنمائی کرتا تھا، یوآس وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا، تو بھی اونچی جگہوں کے مندر دور نہ کیے گئے۔ عوام معمول کے مطابق وہاں اپنی قربانیاں پیش کرتے اور بخور جلاتے رہے۔ یوآس رب کے گھر کی مرمت کرواتا ہے۔ ایک دن یوآس نے اماموں کو حکم دیا، رب کے لیے مخصوص جتنے بھی پیسے رب کے گھر میں لائے جاتے ہیں ان سب کو جمع کریں، چاہے وہ مردم شماری کے محصول یا کسی منت کے ضمن میں دیے گئے ہوں، چاہے رضاکارانہ طور پر ادا کیے گئے ہوں۔ یہ تمام پیسے اماموں کے سپرد کیے جائے۔ ان سے آپ کو جہاں بھی ضرورت ہے رب کے گھر کی دراڑوں کی مرمت کروانی ہے۔ لیکن یوآس کی حکومت کے 23ویں سال میں اس نے دیکھا کہ اب تک رب کے گھر کی دراڑوں کی مرمت نہیں ہوئی۔ تب اس نے یہویدا اور باقی اماموں کو بلا کر پوچھا، آپ رب کے گھر کی مرمت کیوں نہیں کرا رہے؟ اب سے آپ کو ان پیسوں سے آپ کی اپنی ضروریات پوری کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ تمام پیسے رب کے گھر کی مرمت کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ امام مان گئے کہ اب سے ہم لوگوں سے ہدیہ نہیں لیں گے، اور کہ اس کے بدلے ہمیں رب کے گھر کی مرمت نہیں کروانی پڑے گی۔ پھر یہویدا امام نے ایک صندوق لے کر اس کے ڈھکنے میں سوراخ بنا کر دیا۔ اس صندوق کو اس نے قربان گاہ کے پاس رکھ دیا، اس دروازے کے داہنی طرف جس میں سے پرستار رب کے گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے۔ جب لوگ اپنے ہدیے جات رب کے گھر میں پیش کرتے تو دروازے کی پہرہ داری کرنے والے امام تمام پیسوں کو صندوق میں ڈال دیتے۔ جب کبھی پتہ چلتا کہ صندوق بھر گیا ہے تو بادشاہ کا میر منشی اور امام اعظم آتے اور تمام پیسے گن کر تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ پھر یہ گنے ہوئے پیسے ان ٹھیکیداروں کو دیے جاتے جن کے سپر رب کے گھر کی مرمت کا کام کیا گیا تھا۔ ان پیسوں سے وہ مرمت کرنے والے کاریگروں کی اجرت ادا کرتے تھے۔ ان میں بڑھئی، عمارت پر کام کرنے والے، راج اور پتھر تراشنے والے شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پیسے دراڑوں کی مرمت کے لیے درکار لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے لیے بھی استعمال کیے۔ باقی جتنے اخراجات رب کے گھر کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھے وہ سب ان پیسوں سے پورے کیے گئے۔ لیکن ان ہدیہ جات سے سونے یا چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ چاندی کے باسن، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے یا ترم۔ یہ صرف اور صرف ٹھیکیداروں کو دیے گئے تاکہ وہ رب کے گھر کی مرمت کر سکیں۔ ٹھیکیداروں سے حساب نہ لیا گیا جب انہیں کاریگروں کو پیسے دینے تھے، کیونکہ وہ قابل اعتماد تھے۔ محض وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لیے ملتے تھے رب کے گھر کی مرمت کے لیے استعمال نہ ہوئے، وہ اماموں کا حصہ رہے۔ خراج ملنے پر حزائیل یروشلم کو چھوڑتا ہے۔ ان دنوں میں شام کے بادشاہ حزائیل نے جات پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مڑ کر یروشلم کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اس پر بھی حملہ کرے۔ یہ دیکھ کر یہودا کے بادشاہ یوآس نے ان تمام ہدیہ جات کو اکٹھا کیا جو اس کے باپ دادا یوسفت، یہورام اور اگزیہ نے رب کے گھر کے لیے مخصوص کیے تھے۔ اس نے وہ بھی جمع کیے جو اس نے خود رب کے گھر کے لیے مخصوص کیے تھے۔ یہ چیزیں اس سارے سونے کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا۔ اس نے سب کچھ حزائیل کو بھیج دیا۔ تب حزائیل یروشلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یوآس کی موت۔ باقی جو کچھ یوآس کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا اس کا ذکر شاہان یہودا کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ ایک دن اس کے افسروں نے اس کے خلاف سازش کر کے اسے قتل کر دیا جب وہ بیت ملو کے پاس اس راستے پر تھا جو سلا کی طرف اتر جاتا تھا۔ قاتلوں کے نام یوزبد بن سمعات اور یہوزبد بن شومیر تھے۔ یوآس کو یروشلم کے اس حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اس کا بیٹا امسیہ تخت نشین ہوا۔